دنیا کو اس بات کا انتظار ہے کہ ٹرمپ، جنہیں دنیا کا سب سے امورل اور اینٹی مسلم امریکی لیڈر مانا جاتا ہے، وہ غزہ اور فلسطین کے مسئلے پر کیا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے اب تک اسرائیل کے سپورٹ میں کیا کچھ کیا ہے، الیکشن کیمپین کے دوران انہوں نے کیا کیا وعدے کیے ہیں اور ان سے کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب سمجھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ ریڈیو دیش کے دیکھنے والوں کو فیض اللہ کا سلام۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا الیکشن جیت چکے ہیں اور وہ اپنے ایڈمنسٹریشن کی شکل و صورت بنانے میں لگے ہیں۔ جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کی شکل کیا ہوگی، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کا اعلان ہوا تو اسرائیل کے دائیں بازو کے لیڈروں اور منسٹرز نے ان کی جیت پر کافی خوشیاں منائیں۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو نے ٹرمپ سے کانٹیکٹ کیا اور فٹافٹ مبارکباد بھی ڈالی۔ اسرائیل کے منسٹر اسرائیل کاٹس نے ٹرمپ کی جیت کو تاریخی جیت بتایا۔ اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر ایتمار بن غفیر نے کہا کہ اب سورینٹی کا وقت آ گیا ہے، اب مکمل جیت کا وقت آ گیا ہے، اب ٹیررسٹ کے لیے موت کے قانون کا وقت آ گیا ہے۔ اب دوسرے بہت سے ایسے قانون بنیں گے جن سے امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی ایگری کریں گے۔ جب بن غفیر نے ملک کی سوورنٹی کی بات کی تو شاید ان کا مطلب یہ تھا کہ ویسٹ بینک پر بھی مکمل قبضہ ہو جائے۔ ایسے بہت سے بیانات اسرائیلی لیڈروں کی طرف سے آئے جن سے پتہ چلا کہ ٹرمپ کی جیت پر ان کے درمیان کتنی خوشیاں اور ان کے درمیان کتنا کانفیڈنس ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں کہ ٹرمپ جب پہلی بار امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا۔ ان کے زمانے میں ان عرب ملکوں کی تعداد جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائے تھے 2 سے بڑھ کر 6 ہو گئی۔ پہلے صرف مصر اور جارڈن یا اردن کے ساتھ اسرائیل کے ڈپلومیٹک ریلیشنز تھے، اور ٹرمپ کے زمانے میں UAE، بحرین، مراکش اور یا موروکو اور سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنا لیے۔ اپنے الیکشن کیمپین کے دوران ٹرمپ نے اپنی اسپیچز میں تل ابیب اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کو نارملائز کرنے کے ایگریمنٹس کا خاص طور پر ذکر کیا اور امن قائم کرنے کی بات کہی۔ نارملائزیشن کے ایگریمنٹس، جنہیں ابراہمک اکارڈ کہا جاتا ہے، اس سے ایک نئی لہر آئی، لیکن یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب 2020 کا الیکشن ہار گئے۔ وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ غزہ کی جنگ اور انسٹیبلٹی کے حالات میں ٹرمپ اسرائیل کو کوئی نیا راستہ سمجھائیں گے۔ ٹرمپ جب پہلی بار امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے تھے، انہوں نے یروشلم کے بارے میں شروع میں بہت محتاط ڈپلومیٹک پالیسی اختیار کی تھی۔ اسرائیل نے 1949 میں یروشلم کو اپنا کیپٹل بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس کا ایسٹرن علاقہ 1967 تک جارڈن یا اردن کے ماتحت تھا۔ پہلے سلسلے میں امریکہ اور دوسرے ملکوں کا اسٹینڈ یہ رہا تھا کہ یروشلم کی پوزیشن اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان بات چیت سے طے ہونی چاہیے۔ سال 2000 میں فلسطینی اتھارٹی نے اعلان کیا تھا جب 1967 کے بارڈر کے مطابق 2 اسٹیٹ کے فارمولے کے تحت فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا تو ایسٹ یروشلم فلسطین کا کیپٹل ہوگا۔ جب ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے 14 مئی 2018 کو امریکہ کی ایمبیسی کو یروشلم پہنچا دیا، جیسے پورا یروشلم بھی اسرائیل کا کیپٹل ہو۔ جب ٹرمپ پہلی بار پریزیڈنٹ بنے تو امریکہ پہلا ملک تھا جس نے آکوپائیڈ گولان ہائٹس پر اسرائیلی اتھارٹی کو مان لیا۔ انہوں نے 25 مارچ 2019 کو اس سلسلے میں ایک ڈکلیریشن بھی سائن کیا جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے خلاف تھا۔ اس کے ریکگنیشن کے طور پر اسرائیل نے گولان میں ٹرم ہائٹس کے نام سے ایک نیا اسٹیبلشمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹرمپ نے 31 اگست 2018 کو اونروا ایجنسی کو مدد دینا بند کر دیا، جبکہ امریکہ اسے ہر سال $100 بلین دیتا تھا اور جس پر لاکھوں فلسطینی ریفیوجیز کی زندگی بسر ہوتی تھی۔
10 सितंबर 1918 को अमेरिका ने वाशिंगटन में PLO का ऑफिस बंद कराने का ऐलान किया, जबकि PLO ही दुनिया भर में फलस्तीनियों की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। अमेरिका के कैपिटल में 1994 से ही PLO का ऑफिस था। अमेरिका के फॉरेन ऑफिस का कहना था कि PLO इसराइल के साथ सीरियस बातचीत नहीं कर रही है, लेकिन दरअसल ऐसा कदम अमेरिका ने इसलिए उठाया था क्योंकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने ऐलान किया था कि वो इसराइली ऑक्यूपेशन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस डालने वाली है। 16 सितंबर 2018 को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के एम्बेसडर हुसाम ज़ुमलूत और उनकी फैमिली को डिपोर्ट करने का फैसला किया। ज़ुमलूत आजकल बरतानिया में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के एम्बेसडर हैं और गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की एक बड़ी आवाज़ भी बने हुए हैं। 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़लस्तीनियों को दी जाने वाली तमाम मदद बंद कर दी, जिसमें तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मदद शामिल है, जिसमें डेवलपमेंट प्लान्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी शामिल है कि उसको अब कोई मदद नहीं मिल सकेगी। उन्होंने वो $200 मिलियन जो वेस्ट बैंक और गजा के लिए एलोकेट किए थे वो भी वापस ले लिए, जबकि 2012 तक अमेरिका की तरफ से फ़लस्तीनियों के बजट में $250 से $300 मिलियन तक की एड मिली थी। 7 सितंबर 2018 को अमेरिका की फॉरेन ऑफिस ने ईस्ट यरूशलेम के अस्पतालों के लिए $25 मिलियन की मदद भी रोक दी, जिनसे वहाँ के 6 अस्पताल चलते थे। ये अस्पताल वेस्ट बैंक और गजा के मरीजों के लिए बड़े अहम थे। 15 अगस्त 2022 को यरूशलेम पोस्ट ने ट्रंप का एक सीक्रेट खत छापा, जो उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के नाम भेजा था, जिसमें एक पीस प्लान सुझाया गया था, जिसमें वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा बनाना शामिल था। इस खत पर 26 जनवरी 2020 की तारीख पड़ी हुई थी। अब सवाल यह है कि ट्रंप गजा का क्या करेंगे। वो अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस बात के इशारे देते रहे थे कि उनकी पॉलिसी जो बाइडन की पॉलिसी से अलग होगी, बावजूद कि उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल के सेल्फ डिफेंस के हक की बात कही थी, लेकिन उन्होंने गजा में जंग रोकने की भी बात कही, जिसके खिलाफ इसराइल में बड़ा रिएक्शन हुआ था। उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि अमेरिका किसी जंग में नहीं कूदेगा बल्कि जंगें रुकवाएगा। अप्रैल में उन्होंने कहा था कि इसराइल को जो जंग उसने शुरू की है ख़त्म करनी होगी। शायद उनका इशारा इस बात की तरफ था कि गजा से जो तस्वीरें आ रही हैं उनकी वजह से उसका पब्लिक रिलेशंस पर बड़ा असर पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इसराइल ने 30 अक्टूबर को लिखा कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि वो चाहते हैं अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो गजा में जंग खत्म करनी होगी। बताया जाता है कि रिपब्लिकन्स के साथ नेतन्याहू के लिए मामला करना इतना आसान नहीं होगा जितना उनके लिए डेमोक्रेट्स के साथ था। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप ट्रंप से गजा के बारे में आपकी क्या तवक्कुआत हैं। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।